بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے: ابراہیم بن تاریخ بن ناہور بن ساروگ بن راگو بن فالح بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 250 سال ہوئی، سام کی عمر 600 سال ہوئی اور نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس سمیت اکثر علماء کا کہنا ہے کہ اس کا نام طارق تھا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ آزر اس بت کا نام ہے جس کی وہ پوجا کرتا تھا، اسی وجہ سے اسے بھی آزر کہنے لگے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: درست یہ ہے کہ اس کا نام آزر تھا، شاید اس کے 2 نام ہوں یا ایک نام ہو دوسرا عرف، اور یہی بات سب سے صحیح معلوم ہوتی ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو سیفان، مہمانوں والا، مہمان نواز تھی۔ مورخین فرماتے ہیں کہ طارق کی عمر 75 سال تھی جب اس کے ہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ ناہور اور ہاران بھی طارق کے بیٹے تھے، اور ہاران کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے درمیانے بیٹے تھے۔ ہاران کی وفات اس کے باپ کی زندگی میں اسی علاقے میں ہو گئی تھی جہاں وہ پیدا ہوا۔ وہ کلدانیوں کا علاقہ یعنی بابل کی سرزمین تھی۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے: صحیح بات یہ ہے کہ آپ بابل میں پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مجھے معلوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ معلوم کرنے کے لیے اپنے ساتھی محمد کو ہی دیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بالوں والے گندمی رنگت کے تھے، سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل کھجور کے پتوں کی تھی۔ وہ منظر میرے تصور میں محفوظ ہے، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وادی کے نشیب میں اتر رہے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے نکاح کیا۔ حضرت سارہ بانجھ تھیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ طارق اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر کلدانیوں کی سرزمین سے کنانیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ لوگ حران کے مقام پر رہائش پذیر ہوئے۔ وہاں طارق 250 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حران میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ کلدانیوں کے ملک میں پیدا ہوئے جو بابل اور قرب و جوار کے علاقے پر مشتمل تھا۔ پھر وہ کنانیوں کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہی علاقہ بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ راستے میں وہ حران میں ٹھہرے جو اس زمانے میں کلدانیوں کے ملک میں شامل تھا۔ وہ جزیرہ اور شام میں بھی رہے۔ یہ لوگ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ جن لوگوں نے دمشق کا شہر بسایا وہ بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ وہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے کئی طرح کے الفاظ اور اعمال کے ذریعے سے 7 ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق کے پرانے دروازوں میں سے ہر دروازے پر ان میں سے ایک ایک ستارے کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ وہ لوگ ان کے نام کی عیدیں مناتے اور قربانیاں دیتے تھے۔ اسی طرح حران کے باشندے بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے سوا دنیا بھر میں لوگ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس باطل اور گمراہی کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور خلیل اللہ کا منصب عطا فرمایا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے، یعنی ہمیں معلوم تھا کہ وہ اس منصب کی اہلیت رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں: اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ بلا شبہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور اگر تم میری تکذیب کرتے ہو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کا اعادہ کرے گا؟ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اللہ کی ملاقات سے انکار کیا، وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ پھر ان کی قوم کے کچھ لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر اللہ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو صرف دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ بس ان پر ایک لوط ہی ایمان لائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور پیغمبری اور کتابت ان کی اولاد میں ہی مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بتوں کو پوجتا تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ سب سے زیادہ وہی اس بات کا حق رکھتا تھا کہ پورے اخلاص کے ساتھ اس کی خیر خواہی کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے ہی کیا، اور اپنے مشرک باپ کو بڑے پیار اور ادب سے تبلیغ کی، مگر باپ نے اتنا ہی سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے نبی اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، لہٰذا میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا جان، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان رحم کرنے والے اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، تم پر سلام ہو، اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کی دشمنی ترک کرنے پر آمادہ نہیں تو اس سے برات اور لا تعلقی کا اظہار کیا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ وہ کہے گا، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، یا رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ رحمت سے دور جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر فرمائے گا، ابراہیم، آپ کے قدموں میں کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو نجاست سے لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مظاہر قدرت دکھا کر ایمان و یقین کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا تاکہ آپ علیہ السلام اپنی امت کو دعوت توحید پرزور طریقے اور دلائل کی روشنی میں دیں۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں یوں فرمائی ہے، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھلائے
تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو انہیں آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خوب علم والا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان مناظرے کا ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ واضح فرمایا کہ روشن ستاروں کی صورت میں نظر آنے والے اجرام فلکی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ اللہ کے ساتھ ان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ مخلوق ہیں جنہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ وہ خالق کے بنائے ہوئے اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ کبھی طلوع ہوتے ہیں تو کبھی غروب ہو کر نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ازلی اور ابدی ہے، اس کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے یہ واضح کیا کہ ستارے یہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چاند کا ذکر فرمایا جو ستاروں سے زیادہ روشن اور زیادہ خوبصورت ہے، اور آخر میں سورج کا ذکر فرمایا جو نظر آنے والے اجرام فلکی میں سب سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہے، اور واضح کیا کہ یہ بھی کسی کے حکم کا تابع اور مسخر ہے۔ جیسے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اسی کی عبادت منظور ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان نام نہاد معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ یہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں، بلکہ یا تو ستاروں وغیرہ کی طرح ربوبیت کے محتاج اور حکم کے پابند ہیں، یا ہاتھوں سے گڑھ کے اور تراش کر بنائی ہوئی مورتیاں ہیں۔ ناظرین، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ اور دعوت حق کی تبلیغ کرنے کا ابتدائی واقعہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ملاحظہ کیا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ امید ہے گلوبل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بھرپور لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور گلوبل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔